مکے سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر ہے اس کا ذکر تفصیل سے قرآن شریف میں نہیں ہے، معتبر حدیثوں میں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، 15ویں پارے کا شروع کا حصہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں معراج شریف کا ذکر کئی جگہ پہ آیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ہر کام بہت ہی کامل ہے، ادھورا نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ تو معراج شریف کا ذکر، معراج شریف کی ابتدا، معراج شریف کے سفر کا آغاز، شروع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بڑے بڑے فرشتے، ہزاروں فرشتے اور مقرب فرشتے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کے ساتھ براق پر سوار کر کے حضور کو لے گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اس زمانے میں یہ سفر تقریباً 40 دن کا تھا۔ آج کے زمانے میں الگ حساب ہے، اس کے زمانے میں الگ حساب ہے۔ تو قریب 40 دن کا سفر تھا مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا۔ وہ براق پر سوار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور تمام فرشتے ہزاروں کی فوج میں براق پر سوار کر کے لے گئے تھے۔ تو یہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام وہاں جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی، امام بنے، وہاں پر بہت جامع تقریر فرمائی، خطبہ پڑھا۔ پھر وہاں سے سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر جگہ پر جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ براق پر تھے۔ پھر اس سے آگے اور گئے، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس جگہ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا اور میں بھی نہیں جا سکتا۔ اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو اللہ کی انوار کی جو تجلیات ہیں میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ پھیلا لیں تو پوری دنیا میں آ جائے، اور اتنے طاقتور ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر جبرائیل امین علیہ السلام اپنے پر سے ذرا سی دنیا کو ٹھوکر مار دیں تو پلٹ جائے۔
پھر اس سے اوپر تشریف لے گئے بیت المعمور پر، پھر اس سے اوپر تشریف لے گئے اللہ کے انوار کی تجلیات میں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آ جاؤ، ادنو منی، آؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ پھر اللہ کا جلوے کا دیدار ہوا، اللہ سے کلام ہوا، نماز فرض ہوئی، امت کی مغفرت کا اللہ سے وعدہ ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے واپس تشریف لائے۔ اور پھر جب وہاں تک آ گئے، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور راستے میں آپ نے سب دیکھا۔ اس زمانے میں تو قافلے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، لوٹنے والے لٹیرے لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جن کو سفر کرنا ہوتا تھا 10-20 آدمی جمع ہو کے ایک ساتھ مل کے جاتے تھے۔ تو حضور نے دیکھا سب کو، ایک قافلہ اتنے دور ہے، ایک قافلہ اتنے دور ہے، ایک قافلہ آگے چل رہا ہے۔ حضور نے آ کر سب بتایا۔ تو اتنا عظیم الشان اللہ کے رسول کا جو معجزہ ہے معراج شریف، جو اللہ نے کبھی کسی نبی کو رسول کو نہیں دیا۔ وحی آئی، کتاب آئی، شریعت نازل ہوئی، اللہ نے نبیوں سے کلام فرمایا، اپنے پاس کسی کو نہیں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس کا انکار کرنے والا، مکے سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا انکار کرنے والا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر ہے، اس کا ذکر تفصیل سے قرآن شریف میں نہیں ہے، معتبر حدیثوں میں ہے۔ آپ کو نبی ہوئے 12 سال کے قریب ہو گئے تھے، رجب کے مہینے میں 26 رجب کو 27ویں شب میں معراج شریف کا واقعہ ہوا۔ اس کا ذکر حدیثوں میں ہے، اور یہ روحانی سفر نہیں تھا، جسمانی سفر تھا۔ حضور خود گئے تھے، یہ نہیں کہ روحانی طور سے چلے گئے، نہیں، خود تشریف لے گئے۔ تو یہ معراج شریف کا واقعہ جس مہینے میں، مبارک مہینے میں واقع ہوا، وہ یہ رجب کا مہینہ ہے، 26 رجب، جو اگلے سنیچر کو ہے۔ 26 رجب 27ویں شب، اسی لیے 26 رجب اور 27ویں شب میں لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، اور 27 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اس روزے کی بہت فضیلت ہے۔ پہلے زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا ہزاری روزہ، لیکن بہت فضیلت ہے اس کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ جو رجب کے مہینے کا اگر ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 26 تاریخ کو یہاں مسجد فتح پوری میں عشاء کے بعد جلسہ بھی ہوتا ہے۔ تو معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یہ ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے، چونکہ ہمارے نبی کو بلایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی وعدہ فرمایا،
تو یہ نماز جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ مسلمانوں کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہ ہے اور مسلمانوں کی معراج ہے نماز۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کے بارے میں۔ قیامت میں جو حساب و کتاب ہوگا نماز کے بارے میں سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ نماز کا حساب جس کا ٹھیک ٹھیک گزر جائے گا اس کے سارے حساب ٹھیک ٹھیک گزر جائیں گے۔ تو نماز بہت اہم عبادت ہے اور بہت مکمل عبادت ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبان سے، ایک ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل سے، ایک ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اپنے ہاتھ پیر سے۔ جتنی مکمل عبادت نماز میں ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی غریب کو پیسہ دے دیا، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو قبلے کی طرف آپ کا منہ ہوگا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے نہ پیچھے، قبلے کی طرف سیدھا بالکل۔ نظر نیچے سجدے کی جگہ پر، یہ نہیں نظر سے آپ اوپر آسمان کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، نہیں، نظر سجدے کی جگہ پر، ہاتھ بندھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے کھڑے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا دربار ہے، اللہ کا دربار سب سے بڑا دربار ہے۔ مسلمانوں، تم جو نماز کے لیے کھڑے ہو یہ دنیاوی کسی حاکم کے سامنے نہیں کھڑے، یہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے دربار میں۔ سب سے بڑا دربار ہے اللہ کا دربار۔ تو نماز کے اندر ہماری زبان بھی ذکر کر رہی ہوتی ہے، جیسے سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، پھر تلاوت کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ زبان سے۔ اور دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور ہاتھ پیر کبھی کھڑے ہیں، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی پھر کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی سجدے سے اٹھ رہے ہیں، کبھی پھر سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سلام پھیر رہے ہیں، کبھی ادھر سلام پھیر رہے ہیں۔ آپ کا پورا جسم عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اتنی مکمل عبادت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی معراج میں۔ قرآن شریف میں 18ویں پارے میں ہے، سورۃ المومنون میں، قد افلح المومنون ہم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب ہیں وہ مسلمان جو نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ انسان۔ تو کامیاب ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا، کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، 4 لاکھ روپے ہیں، بڑا گھر ہے، بڑی دکان ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، یار دوست ہیں، محلے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا آئیے چودھری صاحب، آئیے چودھری صاحب، بس ہو گئے بڑے۔ لیکن اصل میں جو بڑا ہے وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، جو اللہ کے حکم کے آگے جھک رہا ہے، جو شریعت کے آگے جھک رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے آگے جھک رہا ہے، سر نیاز خم کر رہا ہے، وہ ہے کامیاب مسلمان۔